اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ تسبیح بہت ہی طاقتور تسبیح ہے۔ صرف آپ نے 2 تسبیحاں کرنی ہیں، آپ کے 5 منٹ لگیں گے۔ 2 تسبیح کرنے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا، لیکن اس کی جو فضیلتیں ہیں، اس کے جو کمالات ہیں، آپ خود دیکھ کر حیران ہو جاؤ گے۔ اس کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ آپ خود دیکھو گے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ذریعے بنیں گے، آپ کی غیب کے خزانوں سے مدد ہوگی، آپ دیکھتے رہ جاؤ گے، کیونکہ یہ تسبیح بہت ہی طاقتور تسبیح ہے۔ یہ جو کلمات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے گھر میں جو بھی مسائل ہیں، دولت کو لے کر ہیں، اس وظیفے سے آپ کو اتنی دولت ملے گی، اتنی دولت ملے گی کہ آپ کے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں دولت کی وجہ سے، وہ دور ہو جائیں گے۔ اللہ کے حکم سے کوئی تنگ دستی نہیں ہوگی، آپ کا گھر خوشحال ہوگا، آپ اچھا کھائیں گے، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے آپ کو دولت ملے گی، آپ اچھی طرح اپنی بیماری کا علاج بھی کروا سکیں گے، آپ ایک اچھی زندگی گزار سکیں گے، آپ بچوں کو اچھی تعلیم دے سکیں گے، بیٹی کی شادی کر سکیں گے جب آپ کو دولت ملے گی۔ لیکن یہ وظیفہ آپ نے اچھی طرح کرنا ہے، بالکل بھی آگے کر کے ویڈیو نہیں دیکھنی، پھر سمجھ نہیں آئے گا۔ محترم بھائیوں، یہ وظیفہ بہت طاقتور ہے، اس کو آگے مت کرنا، باقی جس کی مرضی ہے آگے کر کے دیکھ لو یا چھوڑ چھوڑ کر دیکھ لو یا مکمل دیکھ لو۔ وظیفے کا طریقہ کار اچھی طرح جان لیں، جب اچھے وظائف ملیں گے ان میں اللہ تعالیٰ کے کلمات ہوتے ہیں، اللہ پاک کے اسم ہوتے ہیں، قرآن پاک کی صورتیں ہوتی ہیں، اس سے آپ کو ثواب تو ملے گا ہی، آپ کی زندگیوں میں آسانیاں بھی آئیں گی، کیونکہ اچھے اچھے وظائف جب آپ کریں گے تو آپ کی زندگیوں میں آسانیاں بھی آئیں گی۔ وظیفے کا طریقہ کار اچھی طرح جان لیں بھائیوں، یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہو، کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہے، جب آپ کو ٹائم ملے آپ ایزی ہوں، مرد عورت دونوں اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن آپ پاک صاف ہوں، آپ کا وضو ہو، جب پاک صاف ہو کر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہو تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ محترم بھائیوں، صفائی نصف الایمان ہے، احادیثوں میں بھی آیا ہے کہ صفائی نصف الایمان ہے، یعنی کہ صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ آپ نے وظیفہ کرتے وقت وضو میں ہونا ہے، اگر آپ کسی نماز کے بعد کریں تو یہ بھی بہتر ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہوگا اور آپ پاک صاف یقیناً ہوں گے، آپ کا وضو بھی ہوگا۔ ایک بات یاد رکھ لیں کہ نماز پڑھی، آپ نے سوچا ابھی تھوڑا سا کام کر لوں یا کسی سے باتیں کر لوں، پھر 15-20 منٹ بعد وظیفہ کروں گی یا کروں گا، آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ منہ سے کوئی بات، مکروہ بات نکل جاتی ہے، کسی بھی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ پاک صاف ہوں، آپ کا وضو ہو، اس وقت آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس کے بعد محترم بھائیوں، آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایک مرتبہ سن بھی لیں۔ محترم بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ لینا، اس کے بعد 7 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 7 مرتبہ یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں۔ اس کی 2 تسبیحاں کرنی ہیں، 121 بار یہ تسبیح کرنی ہے، یعنی کہ یہ ٹوٹل آپ نے 242 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ ہاتھ کے اوپر استعمال کر سکتے ہو، 121 مرتبہ پڑھ لینا ہے، پھر آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، پھر 41 مرتبہ یہ آیت پڑھ لو گے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جب آپ پڑھ لو گے 41 مرتبہ تو پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، پھر آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اسی طرح آپ نے اس کی 2 تسبیحاں کرنی ہیں۔ یہ چھوٹی سی ہے، آپ کے 5 سے 7 منٹ لگیں گے، لیکن اس کی فضیلت اتنی ہے آپ سن کر حیران ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ان کلمات کے بارے میں کیا فرمایا؟ ذرا حدیث پاک سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، یعنی ان کے کہنے یا پڑھنے والا اللہ کو بہت محبوب ہے، زبان پر بہت ہلکے ہیں، یعنی ان کا پڑھنا آسان ہے، اعمال کے ترازو میں بہت وزنی ہیں۔ وہ 2 کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کتنی اس کی فضیلت ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی صبح ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے صغیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی صبح و شام سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ کلمات کو پڑھا ہوگا۔ دیکھیں کتنی اس کی فضیلتیں ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد صبح ہی ان کے پاس سے چلے گئے اور وہ اس وقت اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھی تھیں، پھر آپ دن چڑھے تشریف لائے اور وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھیں، یعنی کہ حضرت جویریہ وہیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت میں تم کو چھوڑ کر گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہوئی ہو؟ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا جی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے بعد یعنی تم سے جدا ہونے کے بعد میں نے 4 ایسے کلمات 3 بار کہے کہ جو کچھ تم نے صبح سے اب تک پڑھا ہے اگر ان کلمات کے ساتھ وزن کرے تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھے وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بہت ساری فضیلتیں ہیں جیسا کہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ حدیث کی روشنی میں یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، آپ نے اس کو اچھی طرح کرنا ہے۔ ناظرین، میں آپ کو اس کی فضیلت کی آخری حدیث پاک سناتا ہوں، سنن ترمذی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ پڑھو، جس نے اسے 1 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو زیادہ پڑھے گا اللہ رب العزت بھی اسے زیادہ عطا کریں گے، اور جو اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرے گا تو اللہ رب العزت اسے بخش دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔